السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن نے ایک مراسلہ بھیجا ہے نئے سال کی دعا کے عنوان سے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقین اللہ تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 1۔ نئے سال کی دعا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بالکل صحیح۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہوئی، نہ ہی محرم سال کا پہلا مہینہ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اسلامی کیلنڈر کا اجرا ہوا اور اس کا پہلا سال ہجرت مدینہ والے سال کو مانا گیا اور محرم کو سال کا پہلا مہینہ شمار کیا گیا۔ اس لیے سال نو کی مبارکباد کے کسی بھی لفظوں میں الفاظ کا وجود ناممکن ہے۔ واللہ اعلم۔ الدین النصیحہ۔ اس کے بعد یہ سوال ہے، کیا اس میں عمر رضی اللہ عنہ نے نئے سال کے تعلق سے جو اقدام کیا، کیا وہ صحیح ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہاں نئے سال کی مناسبت سے دعا اور مبارکبادی کے پیغام کا تعلق ہے، یہ تو بالکل اس مراسلے میں صحیح کہا گیا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی دعا ثابت ہے اور نہ مبارکبادی کا پیغام ثابت ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ جو ہے ان کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں تھا کہ نئے سال پر مبارکبادی کا پیغام نشر کرتے رہے ہوں، جبکہ آج کل بہت سے دعات اور جو ہے دینی کام کرنے والے جو ہے اس مناسبت سے جو ہے خصوصی جو ہے پیغام نشر کرتے ہیں مبارکبادی کا، جو کہ غلط ہے، بدعت ہے۔ یہ چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے اس کو دین نہیں کہا جا سکتا، یہ دین نہیں ہے۔ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ثابت نہیں، نہ تو کوئی دعا ثابت ہے اور نہ ہی نئے سال کے استقبال میں کوئی پیغام نشر کرنا جو ہے، پیغام دینا، یہ ثابت ہے، نہ مبارکبادی کا پیغام، نہ کوئی پیغام۔ جہاں تک معاملہ یہاں بہن کا جو سوال ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے نئے سال کے تعلق سے جو اقدام کیا وہ صحیح، بالکل صحیح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام باجماع صحابہ ہوا تھا۔ یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس سے پہلے تاریخ لکھی جاتی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اس وقت عام الفیل چلتا تھا عرب میں، عام الفیل کے اعتبار سے سال شمار کرتے تھے عام طور سے لوگ، لیکن جب حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ پھیلا اور مال غنیمت کی ریل پیل ہوئی، اور پھر جو ہے حساب و کتاب کو ضبط کرنے کا سوال پیدا ہوا کہ حساب و کتاب کو کیسے ضبط کیا جائے، کون سی تاریخ لکھی جائے، سال کا آغاز کہاں سے کیا جائے، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ کی ضرورت تھی، یہ وقت کی ضرورت تھی، تو اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ لیا۔ تو باجماع صحابہ ہجرت کو جو ہے سن قرار دیا گیا کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کریں گے، کیونکہ ہجرت کی ایک خصوصی اہمیت ہے اسلامی تاریخ کے اندر۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ محرم کو پہلا مہینہ تسلیم کیا گیا صحابہ کے اجماع و اتفاق کے ساتھ، اس پر تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اور اجماع صحابہ یہ سنت ہے، اجماع صحابہ یہ شرعی دلیل ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع یہ دلائل شرعیہ مانے جاتے ہیں، یہ شرعی دلیل ہے۔ جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے وہ دلیل ہے، اجماع اس کی ثبوت کی، وہ ثابت ہے، وہ مسلم مانا جائے گا۔ تو قرآن و حدیث اور اجماع امت کا اجماع، اور خاص طور سے صحابہ کا اجماع، یہ تو یہاں صحابہ کا اجماع رہا اس بات پر کہ ہم اپنی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کریں گے،
کسی قوم کی تقلید نہیں کریں گے، نہ روم کی نہ ایران کی، کسی کی تقلید نہیں کریں گے۔ صحابہ نے دوسری قوموں کی ثقافت اور تہذیب کو اختیار کرنے کے بجائے صحابہ نے اپنی ثقافت اور اپنی تہذیب کو اختیار کیا اور ہجرت نبی کو اپنا سن قرار دیا اور محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا، اور اس طریقے سے جو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا، رائج تھا، محرم سفر یہ مہینے رائج تھے، تو اس طریقے سے جو ہے صحابہ نے باجماع امت باجماع صحابہ یہ چیز سامنے آئی، اس لیے وہ شرعی دلیل ہے، یہ حجت ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین، حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم ہمارے طریقے کو اور خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ تو یہ خلفائے راشدین کا طریقہ رہا ہے، تو اس لیے یہ اقدام جو ہے مبنی بر حقیقت تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی، اور جو ہے جو کچھ کیا صحابہ کرام نے بالکل صحیح کیا، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ اس کو ہم اختیار کریں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔